السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الڈیناؤ میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور وہ درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دو تین بڑی اہم خبریں اور شیئر کروں. سب سے پہلے تو یہ کہ کراچی میں ڈمپر گردی جاری و ساری، اور اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ آواز بلند کرتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے گزشتہ روز جو پروگرام کیا اس بتایا تھا آپ کو، آفاق احمد صاحب نے آواز بلند کی تھی، ان کے خلاف بہت کیسز ہوئے. پھر کسی اور نے آواز بلند کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف کیس ہو گیا. ایم کیو پاکستان کے فاروقی صاحب اور اس طرح قادر صاحب، ان کے خلاف بھی قادر صاحب نے مقدمہ درج کیا. اس کے حوالے سے بات کروں. جن کے وکیل ہیں ایم کیو پاکستان سے تعلق ہے، بڑے معروف وکیل ہیں پاکستان کے، سلمان مجاہد بلوچ صاحب، اور بغیر پیسے وہ یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا بخوبی لڑا ہے مقدمہ. اور آج کیا ہوا، سیشن کورٹ کی میں اسٹوری سناؤں آپ کو، سیشن کورٹ جنوبی کی، جہاں پر یہ مقدمہ موجود ہے. ڈمپر اسٹیشن کے جو صدر ہیں ملزم لیاقت محسود صاحب. اچھا، ملزم کے جو مدعی کے جو وکیل ہیں یعنی سلمان مجاہد بلوچ صاحب، انہوں نے بڑے ہی مضبوط آج دلائل دی، اور جس کے بعد جج نے گن مین اور لیاقت محسود کی جو ضمانت تھی وہ مسترد کی ہے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو جملہ کیا کہا. عدالت نے کہا کہ جب ملزم لیاقت محسود کی پوری ضمانت مسترد، پہلے دیا گیا حکم واپس لیا جاتا ہے. اور چونکہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ. اچھا، وہ آئے تھے صبح، لیکن حاضر لگا کر صبح ہی چلے گئے تھے. وہ جو بہت ساری خبریں چل رہی ہیں نا، فرار ہو گئے. بات ٹھیک ہے، ان کے وکیل نے ہو سکتا ہے، غالب امکان سی بات کا ہے، انہیں اندازہ ہوگا کہ سامنے والے وکیل نے جس طرح کے دلائل پہلے بھی دیے ہیں اب بھی دے رہے ہیں، تو وہ بڑا مشکل ہوگا کہ آپ کی ضمانت قائم رہے تو نکل لیں تو اچھا ہے. وہ وہاں نہیں تھے. عدالت نے کہا کہ ملزم لیاقت محسود کے اقدامات دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. عدالت سمجھتی ہے کہ ملزم کے خلاف انسداد دہشت گردی دفعات کا مقدمہ بنتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو. اس تفتیشی افسر کی پیش کردہ ویڈیو شواہد میں یہ بات واضح ہے کہ ملزم کے گارڈ نے شہریوں پر براہ راست فائرنگ کی. خوف و ہراس ظاہر پھیل گیا. رکھتے ہوئے وہ گارڈ کے پاس پرمٹ ایکسپائرڈ ہو چکا تھا. جو پرمٹ لیے گھوم رہے ہیں وہ ایکسپائرڈ ہے حالانکہ. اچھا، ملزم کے پاس اسلحہ رکھنے کا جو پرمٹ نہیں ہے. لیاقت محسود فیصلے کے وقت جو ہے ظاہر عدالت میں موجود نہیں تھے، اور حاضر لا کر صبح ہی ذرائع یہ کہتے ہیں جی وہ چلے گئے تھے یا فرار ہو گئے تھے، جو اس کو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں. تو یہ بڑا اہم مقدمہ ہے، اور اس مقدمے میں ظاہر کراچی کا جو بیٹا ہے قادر وہ موجود ہیں. اور اس پر اگر جس طرح دھمکایا گیا، جس طرح عوام پر براہ راست فائرنگ کی گئی، اگر اب بھی ظاہر ان کے خلاف یہ نہ ہوتا تو پھر مزید شیئر دے رہے ہوتے لوگوں کو اپنے، اور اس طرح دندناتے پھر رہے ہوتے. اور جہاں کوئی ڈمپر کسی شخص کو، بچے کو، میاں بیوی کو، نوجوان کو، بزرگ کو کچل دے، کہ وہاں اسلحے سے لیس گارڈز کے ساتھ، جو وردی بھی نہیں پہنی ہوتی جنہوں نے، وہ اسلحہ لہراتے وہاں پہنچتے ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس تمام ویڈیو شواہد مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ دیکھ چکے ہوں گے. یہ تو مقدمہ ہے سلمان کے بعد. اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ ایم کیو پاکستان کا جو ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے 140A کو شامل کیا جائے. صرف وہ نہیں، صوبے کی جو بات کرنا شروع کی گئی ہے، جس پر رضا حیدر صاحب نے تو یہ کہا، جس پر وسیم بادامی کے پروگرام میں، کہ ایم کیو نے کبھی صوبے کا مطالبہ کیا ہی نہیں ہے. تو وہی بتائیں. جس پر وسیم بادامی نے کہا 1 کروڑ دفعہ ایم کیو کر چکی، ہم تو بچپن سنتے آ رہے ہیں، آج سنتے ہم بھی آ رہے ہیں. 2018 کا منشور پڑھ لیں ایم کیو کا. لیکن رضا ہارون صاحب نے کس سینس میں یہ کہا ہے کہ ایم کیو میں وہ بھی رہے ہیں اب تو، بلکہ یہ کہا خواجہ زار صاحب نے کہ یہ آج کل موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. تھوڑے دن ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے، اور وہ جو انہیں کیونکہ جونیئر کہہ رہے تھے کہ تھوڑے دن ہوئے ایم کیو میں، وہ کہتے ہیں کہ نا میں ایم کیو میں ان سے زیادہ ہوں پرانا، کیونکہ چھوڑتے چلے گئے. 12 اچھا، علی راشد صاحب جو ہیں، اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، بانی متحدہ کے حوالے سے بھی خبر ہے، اور پنجاب کی کچھ صحافی، کراچی کی کچھ صحافی کیا بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، علی راشد جو ہے، جو ایم کیو کے سابقہ ایم پی ایم این اے بھی رہے، اور بعد میں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، پی ایس پی میں وہ نہیں گئے، اور انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور کچھ گفتگو کی اپنے سابقہ ماضی کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو کس طرح ایم پی ایم این اے بنا دیا گیا، کتنے پیسے دیے تھے، کیونکہ بہت پیسے والے ہیں پاکستان میں، کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو ٹیکس لوگ دیتے ہیں ان میں شامل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایم پی اے بننے کے لیے اور ایم این اے بننے کے لیے
ایک روپیہ بھی نہیں دیا، ایک روپیہ بھی نہیں خرچ کیا۔ تو سوال پوچھا گیا ہمارے معروف صاحب پاکستان کے ہمارے دوست فیصل حسین صاحب، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کو کوئی پیسہ نہیں دیا آپ نے، پھر کیسے ٹکٹ مل گیا آپ کو MP MNA کا؟ انہوں نے کہا جی مجھ سے الطاف حسین صاحب نے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا، نہ کسی اور نے مجھ سے مانگا، میں بغیر پیسہ لگائے MNA بھی بنا ان کی جانب سے، MP بھی بنا، فری میں بن گئے، اور اس کے بعد MQ میں آج نہیں ہے، اندازہ کرے گا اب وہ پاکستان بھی سوسائٹی میں، خیر جو بہتر وہ سمجھے۔ ایک جو بات انہوں نے کی وہ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب نے میرے MNA بننے پہ بھی اعتراض کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جو لوگ پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جو کارکنان ہیں جو پرانے چلے آ رہے ہیں، ان کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے۔ تو ان کا لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بہترین میئر تھے کراچی کے، ان کی جانب سے بتا رہا ہوں۔ اچھا، علی راشد نے یہ کہا کہ جی اس وقت جو موجودہ MQM ہے، یہ اگر بانی کو ہٹا دیں، ویسے تو جو مطلب بانی کو نہ ہٹائیں تو انہیں کے MQM، لیکن کہتے ہیں بانی کو اگر ہٹا دیں آپ تو پھر یہ ملنی چاہیے انیس قائم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کو۔ اس کا ریزن وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی وجہ اس کی یہ ہے کہ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت قربانیاں MQM کے لیے دی ہیں، ان کی کوئی غیر حاضری نہیں ہے، وہ مسلسل اس پارٹی کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ اور جبکہ خالد مصطفی صاحب کے حوالے سے علی راشد صاحب کا اپنا موقف یہ ہے کہ چونکہ وہ زیادہ وقت باہر رہے ہیں، یعنی امریکہ چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 99 یا غالباً 2000 میں، اور ایک لمبا عرصہ وہ باہر رہے، پھر لندن، اور پھر اس طرح بہت بعد میں جا کر کے واپس آئے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا وقت نہیں دیا پارٹی کے لیے جتنا وقت وہ باہر رہے ہیں۔ تو جتنے یہ موجودہ لوگ ہیں ان سب سے زیادہ اہل وہ سمجھتے ہیں علی راشد صاحب، یہ دو اشخاص ہیں جن کو اگر کوئی حقدار ہے اس موجودہ MQM کا تو وہ ہے۔ یہ ان کا علی راشد صاحب کا جملہ ہے جو میں نے کوٹ کیا آپ کے سامنے۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ میں یہ بات کروں کہ بانی متحدہ کے حوالے سے کچھ صحافی ہیں پنجاب کے اور کراچی کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مثلا ستار خان ایک بڑے معروف صحافی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں، بہت سارے نیوز چینل سے وابستہ رہے، آج کل بھی ہیں کیپٹل اور دیگر چینلز پر۔ انہوں نے کہا جی دیکھیے MQM کا ووٹ بینک الطاف حسین کے گرد ہی آج بھی گھومتا ہے، الطاف حسین کے بغیر MQM میں اتنا تبڑ نہیں ہے کہ وہ سندھ کو تقسیم کر سکے، یعنی نیا صوبہ حاصل کر سکے، کیونکہ ناصر شاہ اور دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچا چھوڑ دیا MQM نے، ایسی بات کر دی، ہم تو سیریس لیتے ہی نہیں MQM کی اس بات، اس سے MQM کی بات کو ہم سیریس لیتے ہی نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہوں، کیونکہ آج کل اس سے MQM کو تو کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا۔ تو وہ جو بات انہوں نے کی کہ جناب آج بھی کراچی کا جو مینڈیٹ ہے یا MQM کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان کے گھومتا ہے، بانی کی انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ فہیم صدیقی صاحب معروف صحافی ہیں، کراچی صاحب کا تعلق آپ جانتے ہی ہیں ان کو، FIR بڑا مشہور کا پروگرام۔ انہوں نے کہا جی حب علی میں لوگ الطاف حسین کو نہیں پکار رہے، انہیں مسائل کا حل چاہیے، اس لیے بات کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو مثال دی، انہوں نے کہا جی جنازے میں وہ گئے ہوئے تھے تعزیت کے لیے، تو وہاں انہیں جماعت اسلامی کے بھی لوگ ملے، MQM کے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جماعت اسلامی کے ایک صاحب رہنما نے یہ کہا کہ شہر کو آج الطاف حسین کی ضرورت ہے، اہلوں کی آواز آنی چاہیے، یہ فہیم صدیقی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں جماعت والے شخص نے یہ کہا، وہاں MQM کے لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ بانی متحدہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے سب سے پہلے آپ کو ماریں گے۔ انہوں نے کہا اگر اس شہر کی بہتری کے لیے مجھے مرنا ہی پڑا تو مجھے قبول ہے۔ یہ فہیم صدیقی صاحب گواہی دے رہے ہیں، جی یہ بات میرے سامنے ہوئی ہے، برملا انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت بھی کی اور یہ بات انہوں نے کی ہے وہاں بیٹھ کر فہیم صدیقی صاحب نے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں جناب، ساتھ ساتھ میں نے کہی بھی ہم آپ تک پہنچائیں، اور یہ بھی پہنچائیں کہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف، وہ یہ کہہ رہے ہیں MQM کے حوالے سے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ MQM 148 کی بات کر رہی ہے، MQM نئے صوبوں کی بات کر رہی ہے، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ MQM کو کہیں سے اشارہ آیا ہوگا، ورنہ خود سے وہ یہ باتیں کہاں کر سکتے ہیں، ورنہ تو خاموش رہتے ہیں، وہ اس پارٹی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو انہیں کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی اس دسنے کے لیے زرداری صاحب کو کیا ووٹ نہیں دیا MQM پاکستان نے، پوچھا تک نہیں انہوں نے کہ کیوں استثنا دیں ہم زرداری صاحب کو، تمہاری بات نہیں مان رہے، جب ہمارا 148 کا مطالبہ آپ شامل نہیں کر رہے۔ اچھا ایک اور بڑی بات ہے، 148 کی MQM جو بات کرتی ہے تو بہت سارے ذہنوں میں سوالات جہاں آتے ہیں، ایک سوال یہ بھی، حالانکہ 148 شامل کیا جانا چاہیے، 26 میں شامل کیا جانا چاہیے، 27 ترمیم میں بھی ہم تو کیا چاہتے تھے، 28ویں میں اگر ایک شامل ہو جائے MQM اگر زور لگائے اور صحیح بارگیننگ کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 148 کیا تھا، 18ویں ترمیم میں تھا نا، جو جاتے جاتے وہ جو
اصل ٹاور گرانے والے صاحب تھے، کیا نام تھا چیف جسٹس کا، انہوں نے کہا تھا نا 148، اچھا 148 پر اگر عمل درآمد حکومت نہیں کر رہی، مجبوریاں بیان کر دی کہ پیس پارٹی والے پیچھے ہٹ گئے، حکومت گر جائے گی، اور 10 چیزیں، تو جناب عدالت کا یہ تو فیصلہ ہے نا، توہین عدالت کی درخواست آپ دائر کیوں نہیں کر رہے اتنے عرصہ ہو گیا؟ کیوں؟ وجہ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. تو پھر وہ جو بات کرتے ہیں نا، کہیں سے اشارہ آیا ہوگا سلمان راجن صاحب یا دیگر لوگ، تو پھر بات وہیں پہنچتی ہے. ورنہ آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں اگر آپ سنجیدہ ہیں، اور سنجیدہ اس بات ہیں تو پھر نون لیگ کو بھی آپ بتائیں کہ جناب یہ ڈولی فارم بار بار نہیں چلے گا، 26ویں میں شامل کر لیں گے، 27ویں میں شامل کر لیں گے، نہیں ہوا تو 28ویں میں کر لیں گے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ توڑ جوڑ چلتا رہتا ہے. نون لیگ کا پیپلز پارٹی والے اپنے لیے جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں، اور آپ 22 سیٹیں اہم ہیں بہت زیادہ، آپ کے بغیر منظور ہو ہی نہیں سکتا تھا سینٹ اور قومی سے ہی. آپ کو بارگیننگ نہیں کرنی ہے یا کرنا نہیں چاہتے آپ لوگ، تو بلکہ مذاق میں سے بھی آگے جا کے بات کر رہے ہیں. کیونکہ خیر بہرحال میں نے جو خبریں آپ کو گزشتہ روز دی تھیں اس میں اچھا، لیکن پیس پارٹی والوں کی جانب سے کو ناصر شاہ صاحب فرما رہے ہیں ای چالان جو یہ ہزاروں کے بھیجے جا رہے ہیں گھروں پر، ای چالان صرف کراچی والوں کے لیے، یعنی سندھ میں اور کوئی شہر نہیں ہے، کوئی دیہات نہیں، کیا ہے یار یہ. اور وہ کہہ رہے ہیں جرمانے کم نہیں کیے جائیں گے. تو باقی کے لوگوں کے لیے، سکھر والوں کے لیے کیوں نہیں، لاڑکانہ والوں کے لیے کیوں نہیں؟ کیا وہاں سے محبت نہیں ہے آپ کو، یا کراچی والوں سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ اور یہ ایک اچھا چلی جاتی خبر بھی دوں میں آپ کو پی آئی اے کے حوالے سے. ایک اور پی آئی اے کا فضائی میزبان کینیڈا میں لاپتہ ہو گیا. اس طرح ہوتے ہیں، پچھلے سال اکتوبر میں یاد ہے آپ کو ایک اس طرح ایک اور فضائی میزبان وہاں جا کے لاپتہ مطلب یہ چھپ جاتے ہیں، وہاں جا کر کام کر رہے ہوں گے، نیشنل ڈیلی میں چیک کر رہے ہیں. کتنی بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے، کتنی بدنامی پی آئی اے کی ہوتی ہے، قومی ایئر لائن، کہ وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں نیشنلٹی کے چکر میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. یا کوئی وطن کی عزت بھی ہوتی ہے، کوئی وقار بھی ہوتا ہے. آپ مطلب آپ نے جانا ہے تو قانونی طریقے سے بھی بہت ہیں بھائی، قانونی طریقے سے تو لوگ جاتے ہیں نا. آپ جیسے لوگ بھی اگر پاکستان میں جس طرح نہ کر پائیں گے، دنیا میں خطو کرواتے ہیں کہ یار کس طرح کے لوگ ہیں، پی آئی اے میں کام کر رہے ہیں، یہاں جہاز اترا ہے آپ کو اور آپ چھپ گئے یہاں. تو یہ اس طرح کے لوگ سوچنا چاہیے. آپ سفیر ہوتے ہیں ملک سے باہر. لاسٹ ویک، اور میں اپنی خبر پہ قائم ہوئی، لاسٹ ویک ہے، اور اس لاسٹ ویک میں 30 نومبر سے پہلے دیکھیے گا جو میں نے کہا تھا آپ سے، بہت سارے فیصلے ہو جائیں گے، بہت سارے فیصلے ہو جائیں گے. ایم کیو ایم کی لڑائی جو شدت اختیار کر گئی، اختلافات، رائے تو اختلافات، اس کا آپ کی اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. کیا ہوگا یہ نہیں پتا مجھے، لیکن 30 سے پہلے ہوگا. کس طرف جا رہا ہے سارا معاملہ، کون سرخرو ہوگا، کس کو مزید مقبولیت ملے گی، کس کی مقبولیت کم ہوگی، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ اس لاسٹ ویک میں آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ تو بہت خیال رکھیے گا. کوئی نہیں جاتا.